یوم استحصال کشمیر کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب میں چینل 51 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تقریب کی مہمان خصوصی میڈم ملیحہ ہاشمی نے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 5 اگست ہے اور اسے بلیک ڈے بھی کہا جا رہا ہے۔ پورا سال ہو گیا کشمیر کی وادی کو کرفیو کا شکار ہوئے، اور جب دنیا نے بہت شور مچایا پاکستان کے بارہا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے پر، جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے آواز اٹھائی، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل اور یو نیم اٹ، ہر ادارے نے، OIC نے آواز اٹھائی، جس کی جتنی پہنچ تھی، جو جتنی بات کر سکتا تھا اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، اور پاکستان کو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پورے نمبر دینے چاہیے ہمارے ملک کو ماشاءاللہ، کہ جتنے زبردست طریقے سے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، باوجود اس کے کہ خواتین و حضرات ماضی میں پاکستان کے جو حکمران تھے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کے اس حد تک پجاری اور اس حد تک غلام تھے کہ وہ بھارتی بزنس مین کو تو ملنا پسند کرتے تھے، لیکن وہ کشمیری حریت لیڈرز کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ حقیقت ہے، یہ بہت تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا پڑا، باوجود اس کے کہ پاکستان کے حکمرانوں کا ایسا شفاق رویہ تھا کشمیریوں کی جانب کہ زبانی کلامی تو وہ زبانی جمع خرچ کی حد تک تو وہ تھے کشمیر کے ساتھ، لیکن کبھی ان ایشوز کو زبردست طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے جس طریقے سے پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنلائز ہو گیا کشمیر ایشو۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے 50 سال بعد پہلی مرتبہ ایک سیشن کیا، فارمل سیشن، جس میں کشمیر ایشو کو ڈسکس کیا گیا، اس کو ایشو سمجھا گیا، اور جیسے کہ CNN کے ایک بہت معروف جرنلسٹ نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو لٹرلی ردی کی ٹوکری کا حصہ بن چکا تھا ایشو، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کو دوبارہ سے زندگی مل گئی ہے، جلا بخشی گئی ہے اس ایشو کو، ورنہ یہ تو ایک ڈیڈ ایشو تھا۔ پاکستان اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی اس سے اختلاف کرے، اتفاق کرے، فار ایگزامپل جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کشمیر ہائی وے اسلام آباد کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دینا شاید اتنا ہیلپ فل نہیں ہے جتنا کانکریٹ اسٹریٹجیز بنانا ہیلپ فل ہے۔ اگر کوئی اس چیز پر تنقید کرتا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ان چیزوں پر تنقید کرنا ناظرین کہ نغمہ کیوں بنا دیا، اور وہ بھی ایسا زبردست جوش دلانے والا نغمہ، جا چھوڑ دے میری وادی، ہم چیخیں گے آزادی 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 آزادی۔ اگر آپ دل لگا کر اس 3 سے 4 منٹ کے درمیان کا وہ اس پر مشتمل ہے، 3.5 منٹ کا وہ نغمہ ہے، اگر آپ اس کو بغور سنیں اور دیکھیں کہ جس طرح سے اس کو فلمایا گیا ہے، تو وہ بالکل کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہمارا خود خون کھولتا ہے دیکھ کر کہ کس بدترین بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا کشمیریوں کو۔ اور آج ماشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی آزاد جموں اور کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر کہ انہوں نے اعلان کیا کہ یوم پاکستان پر کشمیری حریت لیڈر سید علی گیلانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو نشان پاکستان دیا جائے گا۔ اور ابھی کل ہی پاکستان نے نیا اپنا پولیٹیکل میپ، یعنی اپنا نیا سیاسی نقشہ لانچ کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ پاکستان اقوام متحدہ میں بھی پیش کرے گا، جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر کئی لوگ، غریدہ فاروقی کو میں سن رہی تھی، اور بھی کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے، کئی نون لیگ کے حضرات، پیپلز پارٹی کے حضرات، اور ان سے ہمدردی رکھنے والے کئی صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ جی کب بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ کب پاکستان کا حصہ نہیں تھا نقشے میں؟ تو نہیں تھا، اس کو جو نئے سرے سے ریسٹرکچر کیا گیا ہے نقشے کو، یہ مودی کی رات کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے بی جے پی تڑپ رہی ہے، اسی لیے بی جے پی بے چین ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ابھی آج ہی میں اس سیشن پر بات کر رہی تھی آڈینس سے، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ
भारत इस हद तक डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है, वो भारत जो पाकिस्तान को बड़े जोम से कहा करता था कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान फारिग हो गया, पाकिस्तान की छुट्टी हो गई, वो भारत आज इस हद तक अपनी छुट्टी हर तरफ से करवा बैठा है कि ना तो ईरान के साथ वैसे रवाबत और ताल्लुक़ वास्ता रहा, ना ही चाइना के साथ वैसा रहा, बल्कि चाइना के साथ तो ज़रा सी छेड़छाड़ करने की भारत ने कोशिश की और चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और अभी तक चाइना सीधी बात नहीं कर रहा भारत के साथ। सो ये बिल्कुल कारमा है विच हैज़ टेकन इट्स ट्रूएस्ट शेप एंड फॉर्म। तो मैं ये समझती हूँ कि हर मंजिल पाने के लिए आपको हर जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा लेंथी होता है। कई बार थोड़ी सी स्ट्रगल करके मंजिल मिल जाती है और कई बार स्ट्रगल काफ़ी लंबी होती है। सो जस्ट बिकॉज़ ये स्ट्रगल ज़रा लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सो महज इसलिए कि ये शाम लंबी है, हम ये नहीं कह सकते कि गिव अप कर दें या छोड़ दें या कहें कि जी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जो ना खुद कुछ करते हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, ना खुद कुछ करना है, और अगर कोई कुछ कर रहा है अपने तय, अगर ISPR ने एक नगमा बनाया है जो कि भरपूर तरीके से कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी करता है, सो उस पर भी तनकीद करें कि जी ये इनका काम नहीं, ये इनका काम है। ISPR जंगें नहीं लड़ा करता, ISPR PR डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम ही ये है कि उसने पाकिस्तान के बयानिया को पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। सो पाकिस्तान का बयानिया ख़वातीन और हज़रात कश्मीर पर बहुत वाज़ेह है, और वो यही है कि जा छोड़ दे मेरी वादी, हम चीखेंगे आज़ादी। और आज़ादी की अभी पुकार, अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेशनल क्वार्टर्स में पहली मर्तबा इस हद तक सिरायत कर गई है कि एक एक करके हर मुल्क भारत के साथ, ये अल्लाह की तरफ से भी हो रहा है मकाफ़ात अमल भारत के लिए, और कुछ हर मुल्क ने इस चीज़ को बहुत माइंड भी किया है कि ये क्या बात हुई कि आपने जानवरों से बदतर सलूक किया हुआ है इंसानों का। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आज की जो तकरीर थी, अगर उसको क्विकली समराइज़ किया जाए तो वो यही है कि उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान का भी नशेबो फराज वो देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेस एंड फेलियर, कि कैसे पाकिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता भी था और कैसे पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ तो फिर सीढ़ियाँ नीचे उतरता ही चला गया, और कैसे अब ये बहुत कठिन सफ़र है जिसे इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर बड़ी हिम्मत के साथ तय करना है। इसी तरह कश्मीर की बात करते हुए उन्होंने कहा, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, और न सिर्फ कश्मीरी हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी साहब को निशाने पाकिस्तान देने का जो ऐलान किया है यौम पाकिस्तान पर, न सिर्फ ये एक बहुत बड़ा एजाज़ दिया है उन्होंने आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर को, बल्कि पैगाम दिया है कश्मीर को भी, आज़ाद कश्मीर को भी, मकबूजा कश्मीर को भी, और पूरी दुनिया को भी, कि वो जो पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी होती थी ना कि ऊपर ऊपर से कश्मीर के नारे लगा लिए लेकिन अंदर से भारतीय बिजनेसमैन से मिल लिया, मोदी की वालदा साहिबा को आम के तोहफे, आम की पेटियाँ, साड़ियाँ, गुलाबी पगड़ियाँ जो मोदी साहब लाते थे इनकी नवासी की शादी पर, और बड़ी पहन कर फिरते थे मियाँ साहब, और जब जाते थे तो कश्मीरी हुर्रियत लीडर से मिलना पसंद नहीं करते थे लेकिन भारतीय बिजनेसमैन से मिलते थे, अपने जो इंटरेस्ट को सर्व करते थे लोग उनसे मिलते थे। अब वो पॉलिसी ख़त्म हो गई है। द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, जो शख्स पाकिस्तान की इज़्ज़त करेगा पाकिस्तान उसी की इज़्ज़त करेगा, पाकिस्तान के हुक्मरान उसकी इज़्ज़त करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को गाली दें लेकिन चूँकि एक हुक्मरान को आप ज़ाती फ़ायदे दे रहे हैं लिहाजा आपके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रहें, और कश्मीर इशू अब बैक बर्नर पे नहीं जाने वाला इंशाल्लाह। द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, पाकिस्तान अब कश्मीर इशू पर बहुत संजीदा है, और ये ख़ास तौर पर नक्शे की चीज़ भले सिम्बॉलिकली ही सही, यानी ऐसा नहीं है कि हमने को जाके हथिया लिया है कश्मीर को, लेकिन ये सिम्बॉलिक वैल्यू भी इसकी इतनी ज़्यादा है इस कल की मूव की, कि मैं समझती हूँ कि आज लोगों की बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क है। आज जो लोग रैलीज़ में निकले, और मैं आप सबको भी अर्ज करती हूँ जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अभी अब से थोड़ी देर तक मैं इंशाल्लाह जाऊँगी F9 पार्क इस्लामाबाद में, जो है प्रॉपर वो मैप
کشائی جسے آپ کہیں کہ نقشہ کشائی اور وہ ہوگی. وہاں پر شبلی فراز صاحب بھی آئیں گے اور وہاں پر سب لوگ مل کر کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی یہ کہنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, نیا ملک کیسے آپ لے سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے. لیکن اللہ نے مدد کی نا, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گیو اپ نہیں کیا. سو یہی آج کا پیغام ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں اور جتنی زیادہ شدت کے ساتھ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے, اور پاکستان کا پیغام پوری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے پہنچانا ہے. اور آخر میں اسٹوڈنٹس کو ارج کرنا چاہوں گی, جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں, کہ دیکھیں حکومت کوئی بھی ہو, اپوزیشن کوئی بھی ہو, ہمیں اب حکومت, اپوزیشن, ایون میڈیا پر بھی ریلائی نہیں کرنا. ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت اس ایشو کو لے کر چلنا ہے. سو ہم جتنا زیادہ خود کو اور ایک دوسرے کو اس پہ ایجوکیٹ کریں گے کہ آرٹیکل 370 35A کیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو 2 رپورٹس تھیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں کیا بتایا گیا اور بھارت کو کیسے بے نقاب کیا گیا. بھارتی جو بربریت ہے, جو ظلم کی داستان ہے, وہ کیسے بیان کی گئی, جس کی وجہ سے بھارت در در خوار ہو رہا ہے اور اب اس کی کوئی عزت نہیں رہی. یہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی شدید آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے. کچھ تو مکافات عمل اللہ کی طرف سے, اور کچھ ان کی یہ حرکتیں جو انہوں نے کشمیر میں کی ہیں, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کی رسپیکٹ لوز ہوئی ہے, اور ان کا فیشسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے, جس کی دنیا عزت نہیں کرتی. سو یہ باتیں نہیں ہیں محض, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ کہیں گے یہ ایمی پولیٹیکل ریٹرک ہے. یہ ریٹرک نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. ان کو سنیں, ریفلیکٹ کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں. پاکستان زندہ باد.